آزاد ڈیجیٹل ڈیرہ غازی خان سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی انسپریشنل شخصیت بیٹھے ہیں، جناب عبدالکریم ثاقب صاحب، جن کا نہ پاکستان میں کوئی گھر ہے نہ یو کے میں ان کا کوئی گھر ہے۔ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وقتی طور پہ کسی ہوٹل میں کسی جگہ پر رہتے ہیں اور پھر اگلی جگہ پہ جو ہے وہ سفر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی کہانی انسپریشنل تب بنی جب 2004 میں زیارت بلوچستان میں الہجرہ ٹرسٹ کے نام سے الہجرہ سکول اینڈ کالج کے نام سے انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا کہ جس میں بلوچستان کے تمام اضلاع سے دو بچوں کو منتخب کیا گیا اسکالرشپ کے لیے، اور ان کو مکمل طور پر فری تعلیم اور ریزیڈنس اور بورڈنگ سکول ٹائپ انہوں نے وہ ادارہ بنایا، اور وہاں سے اب تک 600 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے کالج تک کی تعلیم حاصل کر کے مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھ کے بیوروکریٹس بن چکے ہیں، ڈاکٹرز بن چکے ہیں، مختلف سرکاری محکموں کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں، اور اب الہجرہ ٹرسٹ کے جو ایلومنائی ہیں وہ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 2004 میں یہ ادارہ وہاں پہ بنایا، اور اب ڈیرہ غازی خان میں 2 سال پہلے آج کی ڈیٹ میں یہی ادارہ، اس کی ایک برانچ ڈیرہ غازی خان میں کھولی، تاکہ جس طرح بلوچستان کے بچوں کو تعلیم کے لیور سے آراستہ کیا، اسی طرح سندھ کے اور جنوبی پنجاب کے دور افتادہ پسماندہ اضلاع کے بچوں کو بھی مفت تعلیم دے کر ان کو جو ہے وہ ایک کاریگر بنایا جائے، ان کو آگے لے کر آیا جائے اور ان کو ہنر سکھایا جائے۔ عبدالکریم ثاقب صاحب کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے 14 اگست 2025 کو انہیں ستارہ امتیاز دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی زندگی اس طرح کے فلاحی کاموں سے جو ہے وہ تعبیر ہے، مگر انہوں نے اپنا گھر کسی بھی جگہ پر نہ بنایا، نہ یو کے میں نہ پاکستان میں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنی درویش صفتی جو ان کے اندر ہے کہاں سے آئی ہے، اور یہ جو مشن لے کر چل رہے ہیں یہ کہاں سے شروع کیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آپ کی نوازش مہربانی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پر لیا ہے، اور آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اب الحمدللہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کچھ سوال فرمائیں، میں کوشش کروں گا پوری۔ اچھا سر، پہلے تو یہاں سے بتائیں کہ الہجرہ جو سکول اینڈ کالج ہے، زیارت سے ہم اس کا نام تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، چونکہ اس کا ایک رسالہ بھی نکل رہا ہے اور میں خود بھی اس میں لکھتا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک اعزاز ہے۔ تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ بلوچستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں زیارت میں آپ لوگوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ سارا کیا سسٹم تھا؟ بس جی، یہ سوال منسٹر آف ایجوکیشن بلوچستان شفیق خان صاحب ہوتے تھے جب 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، تو وہ منسٹر آف ایجوکیشن مقرر ہوئے اور وہ الہجرہ دیکھنے کے لیے آئے۔ تو ان کو یہ خیال تھا کہ میں شاید بلوچستان سے ہوں گا، اس لیے انہوں نے مجھے لیبز وغیرہ اور ساری جگہ دکھا رہا تھا، میں ان کو ٹور کر رہے تھے اسکول کا، تو فرمانے لگے کہ آپ بلوچستان کے کس علاقے سے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بلوچستان کے کس علاقے سے۔ تو میں نے عرض کی کہ سر جی میں ڈی آر نہیں ہوں، میں بی آر ہوں۔ میں نے انہوں نے کہا کیا اس جواب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کہیں مجھے ڈاکٹر نہ سمجھتے رہیں اور ڈاکٹر کہہ کر کے نہ بلاتے رہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں بردر ہوں، میں بی آر ہوں، مجھے چھوٹے بڑے سب بردر کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے عالم نائی کو دیکھا ہوگا، بدر الیاس، بدر شفیع اللہ، یہ بردر ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں بردر ہوں۔ دوسری بات پھر کہنے لگے کہ اگر آپ بلوچستان کے نہیں ہیں تو پھر آپ نے یہ ادارہ بلوچستان میں کیوں بنایا؟ تو میں نے پہلا جواب دیا، میں نے کہا کہ سر جی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ دوسرا میں نے پھر جواب دیا ان کو تھوڑا سا، میں نے کہا کہ صحیح جواب تو لمبا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں بلوچستان نہ کوئی سکول بنانے آیا تھا، نہ میرے ذہن میں کوئی خاکہ تھا، نہ میرے پاس پیسے تھے، وسائل تھے کہ میں کسی اچھی جگہ پر کوئی خیر اور فلاح کا کام کروں۔
میں تو صرف پیٹریوٹک ہونے کی اور محب وطن ہونے کی حیثیت سے پہلی دفعہ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اب کیسے پیٹریوٹک اور محب وطن ہے، سب سے بڑے صوبے کو آپ نے دیکھا نہیں، اس پس منظر میں آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے میری گردن سے پکڑ کر کے یہاں کے انڈر پریولیجڈ یعنی غرباء کے لیے یہاں میری ڈیوٹی لگا دی، تو میں اس ڈیوٹی کو نبھا رہا ہوں۔ اچھا، اصل صرف یہ ہے، اس لیے کہ میرا نہ اس سرکل سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ کوئی بزنس مین ہوں اور پھر ان کے پاس پیسے جمع ہو جائیں تو وہ یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے میں کوئی ایسا اچھا کام کر جاؤں کہ آخرت میں میرے کام آئے۔ میرا فنانشل سٹیٹس یہ ہے، سارے عالمنائی کو پتہ ہے، میں اس کو واضح طور پر ان کو کہتا ہوں کہ میرا فنانشل سٹیٹس یہ ہے کہ مجھ پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، جب کہ زکوٰۃ یو کے میں فرض ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس 200 پاؤنڈ سال جمع رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کبھی کچھ پیسے نہیں آئے، لیکن وہ پیسے سال بھر تو کبھی بھی اکاؤنٹ میں نہیں رہے۔ تو پھر کیسے کھڑا کیا یہ سارا؟ اتنا بڑا ٹرسٹ ہے، اتنی بڑی عمارتیں ہیں۔ wherever there is a will there is a way۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ سیلف لیس ہو کر کے کسی چیز کی مقصدیت کو سمجھ لیں کہ وہی کام فائدہ مند ہے اور اس میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ قدم اٹھا لیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اپ ہلز ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظ اذان میں سب سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا لفظ تکبیر میں اقامت میں بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر نماز کی ہر مومنٹ میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا ہے، وہ آپ کو قوت، توفیق، کرج، حوصلہ سب کچھ دینے والا ہے۔ بس ہم نے یہ عزم کیا، قدم اٹھا لیا اور پھر کچھ نہیں ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو جی چاہتا ہے کہ آپ کوئٹ ہو جائیں، ایزی وہی ہوتا ہے کہ والدین کو خط لکھ دیں کہ اتنے لوگ نہیں تھے، ہم سکول بنائے تو ہم آپ کے بچوں کو گھر بھیج رہے ہیں، یہ ایزی ہو جاتا۔ لیکن جب آپ نے نہیں کیا تو اب پھر آپ ان بچوں کی ساری ذمہ داری آپ پر آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جو یو کے والا پروجیکٹ تھا وہ بھی ہم نے 10 بچوں سے شروع کیا تھا، اور جو زیارت والا ہے وہ بھی 11 بچوں سے شروع ہوا۔ پہلا جو سیشن تھا وہ 11 بچوں پر محیط تھا۔ کون کون سی کلاسز میں تھے وہ لوگ؟ ایک ہی کلاس، 7ویں کلاس میں، لیکن ہمارا ایم یہ تھا کہ اس کلاس میں 30 بچے ہوں۔ بلوچستان کے اس وقت 30 ڈسٹرکٹ تھے، تو ہم ہر ضلع سے ایک بچہ لے کر کے اس اسکول کو پورے بلوچستان کا اسکول بنانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں بگننگ میں شروع میں صرف 11 بچے ملے۔ پھر ہم دوبارہ ایڈورٹائز کرتے رہے، ہنٹ کرتے رہے، 5-6 مہینے میں ہمیں کلاس پوری ہوئی، اور یہ پورے بلوچستان کے لیے نیٹ ورکڈ اسکول بن گیا۔ ماشاءاللہ، سارے اضلاع سے لڑکے وہاں پر آپ کے پاس ہیں، تو اٹ مینس آپ سارے اضلاع سے کنیکٹڈ ہیں۔ جی، ہماری اسمبلی میں پورا بلوچستان کا ہر ضلع سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارا ایک ایئر بک ہے جس میں ہم امپیکٹ آف الہجرہ ان بلوچستان ان ڈسٹرکٹ وائز، اس میں جس ضلع سے جتنے بچے ہیں وہ نمبر درج ہیں، اس لیے کہ الہجرہ نے افیکٹ کیا ہے سارے بلوچستان کو، اور ہمارے عالمنائی کا نیٹ ورک پورے بلوچستان میں ہر ضلع میں موجود ہے الحمدللہ۔ اچھا، میکانزم کیا ہے؟ کس طرح آپ بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ کس طرح انہیں اسکالرشپ دیتے ہیں؟ اور کیا کیا مراحت ان کو آپ اپنے اسکول میں مہیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم اس بچے کو لینا چاہتے ہیں جن کے والدین ان کی ہائی فیسیں دے کر کے ان کو نہیں پڑھا سکتے، تو اس کا کرائٹیریا 2004 میں یہ تھا کہ ہم بلوچستان کے ہر ضلع سے اس فیملی کے بچے کو لیں گے
جس فیملی کی سالانہ انکم 1,20,000 روپے سے زیادہ نہ ہو. ایسی فیملیز ہیں کہ جن کی سالانہ انکم اسٹل 1,20,000 ہے. اس سے بھی زیادہ کمی ہے. تو ہم نے اسی کرائٹیریا کے مطابق 2004 میں کلاس لی. پھر چند سالوں کے بعد انفلیشن بڑھا. پھر ہم نے اس غربت والی اماؤنٹ کو 1,50,000 کر دیے. اس طرح سے مختلف اوقات میں ہم بڑھاتے رہے. آج کل اس کی اماؤنٹ 4 لاکھ ہے. تو وہ بچہ جس وقت ہمارے پاس اس بنیاد پر آ جاتا ہے کہ وہ انڈر پریویلیج بچہ ہے, اس کے گھر میں اس کو 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین بہت تنگ دستی کے ساتھ اپنا خرچ کر رہے ہیں, تو جس وقت ان کو اسکالرشپ مل جاتا ہے اس دن کے بعد پھر وہ دن گننا شروع کر دیتے ہیں کب یہ جاب پر جائے گا. ان کو یقین ہے کہ الہجرہ میں جو بچہ گیا ہے وہ ضرور کسی جگہ پر پہنچے گا. تو ہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں. ہم ان غریبوں پر ہمیشہ خرچ نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ایک سٹیج تک ان کو ایف ایس سی کے لیول تک اور گریجویشن تک ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے گریجویشن بھی کر لی اور کسی جگہ پر یہ اپلائی کر سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ختم؟ نہیں, ہماری ذمہ داری نہیں ختم. اس کے بعد ہم اسٹل ان کو کنیکٹ رکھتے ہیں. اچھا. جتنے لوگ جاب پر ہیں اللہ کی فضل سے وہ الہجرہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اچھا. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے تو وہ کس ضلع میں ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے کتنے اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور وہ کس کس ضلع میں سرو کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو میڈیکل آفیسرز ہیں کس کس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ ان کی بردرہڈ کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے اور ان کی سٹیزن شپ کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے اور ان کو ذمہ دار پاکستانی بننے میں بھی مدد کرتی ہے. اور پھر یہ پلیٹ فارم جو ہے الہجرہ المنائی کا, انہوں نے 4-5 پروگرام ٹو ریٹرن دا کمیونٹی شروع کیے. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ چونکہ کافی سارے ہمارے المنائی میڈیکل سیکشن میں گئے ہیں, لائن میں گئے ہیں, تو ہر مہینے یہ ایک ڈسٹرکٹ میں فری میڈیکل کیمپ کرتے ہیں. صبح مطلب آپ تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں؟ تربیت بھی, اور ان کو انگیج کرتے ہیں کہ دے شوڈ ریٹرن ٹو دا ہیومینٹی. ابھی وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو وہ اپنے ٹائم سے ٹائم نکال کر کے ایسے جگہ پر جائیں جہاں غریبوں کو کوئی بھی ڈاکٹر مہیا نہیں ہے, اس کو اسیس کریں, اس کی تفتیش کریں اور اس کو میڈیسن دیں. اور صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک تو کبھی ہم 500 مریضوں کو یہ دیکھ لیتے ہیں, کبھی 600 مریضوں کو دیکھ لیتے ہیں, کبھی زیادہ کبھی کم. موسٹلی وہ بلوچستان میں ایسا کرتے ہیں. ہم سب پہلے کچھ ضلعوں میں کرتے تھے, ابھی اس سال انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ 36 ضلعوں میں جائیں گے. اچھا سر, اتنا مطلب آپ نے شاندار سسٹم بنایا ہے کہ کمیونٹی کو ریٹرن بیک بھی کر رہے ہیں, ان کو آپ کھانا بھی دے رہے ہیں, تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور اتنی ان کی سلیکشن. بلوچستان میں جب بچہ آ جاتا ہے کلاس 7 میں تو اسکالرشپ میں جب ہم کسی صاحب حیثیت بندے کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اس بچے کے لیے آپ سے اسپانسرشپ چاہتے ہیں, اچھا, تو اس اسپانسرشپ میں ان کے کلودنگ, ان کے کپڑے, ان کے یونیفارم, ان کا ایک دن میں 3 کھانے, ان کی اکوموڈیشن اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ, ان کی اسٹیشنری, ان کی ساری کتابیں, ان کے جو ایجوکیشنل ٹرپس اینڈ ٹورز, ان کی ایگزامینیشن کی فیسیں, وہ سب کچھ اس میں شامل ہوتی ہیں. ہم کمپلیٹلی فری اسکالرشپ دیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ آئیڈیا آپ نے کہاں سے آپ کو ذہن میں آیا کہ اس طرح بھی ایک ادارہ بنایا جا سکتا ہے جو کمیونٹی کو ریٹرن بیک بھی کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ بھی آپ کر رہے ہیں؟ یہ آئیڈیا تو جس وقت آپ اس کی افادیت, اس کو ایک ہوتا ہے ثواب اورینٹڈ بن کر کے کام کرنا, وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی تبلیغی بھائی یا کوئی بھی بھائی کہے کہ بھی حدیث میں آتا ہے
کہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو آپ کے لیے جنت میں درخت اگ جاتا ہے، آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہو اس کا اتنی دفعہ ثواب ہو جاتا ہے. تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی بجائے کیلکولیٹر لے کر کے شروع کروں کہ میں نے آج کتنی نیکیاں کمائی. ایک یہ وے ہے. دوسرا وے یہ ہے کہ میں اللہ کا ذکر اس لیے کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ دوسرا وے ہے، وہ سیلفش وے نہیں ہے کہ میں اتنی دفعہ کہوں تو مجھے اتنا ریوارڈ ملے. ریوارڈ چاہنا سیلفشنس نہیں ہے، لیکن اگر اس کو سوچ کر کے ذہن میں رکھ کر ہی آپ ذکر کریں پھر یہ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو سیلف لیسنس یہ ہے کہ ہم کوئی جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کا کریں اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہو جائے گا وہ آپ کو ریوارڈ بھی پورا دے گا بلکہ ملٹی پلائڈ دے گا اور آپ کی سپورٹ بھی کرے گا. اس لحاظ سے ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو یہ اپ ہل تھا، اپ ہل تھا، امپاسبل تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے گیو اپ نہیں کیا اور اس نے ہمیں جو ہمارا پروجیکٹ یو کے میں تھا وہ 800 بچوں کا اسکول تھا، اور وہ پرائمری بھی تھا، وہ سیکنڈری بھی تھا، وہ بوائز بھی تھے، وہ گرلز بھی تھی، سیپریٹ سیپریٹ. اور وہ پورے یو کے کا دا موسٹ اوور سبسکرائبڈ اسکول تھا. وہی اسکول جو 10 بچوں سے شروع ہوا اور اپ ہل تھا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب ہم نے شروع کیا تو اٹ واز اپ ہل، بہت ساری مخالفت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو قبولیت بخشی. اور کتنا عرصہ لگا اس کو مکمل ہونے میں؟ مکمل تو جس وقت پہلی کلاس آ گئی اور انٹیک سموتھلی ہو گئی 6 مہینے میں، اگلے سال انٹیک آسان ہو گئی کیونکہ ہمارے تعلقات ہمیں وے مل گئے، سلسلہ چل پڑا. اس کے بعد سب سے پہلی مشکل جب ہمارے بچے 2010 میں ایف ایس سی کر کے آگے یونیورسٹیوں میں جانے والے بن گئے. تو یونیورسٹیاں اس سال ہجرا کو نہیں جانتی تھی، اس لیے کہ یہ تو جنگل میں زیارت میں بلوچستان کے ایک الگ تھلگ علاقے میں یہ کام کر رہا تھا. تو یونیورسٹیاں تو پنجاب میں ہیں، یونیورسٹیاں تو لاہور میں ہیں، ان کو اس علاقے کا کیا پتہ. پھر ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی ٹو انٹروڈیوس الہجرا اینڈ سینڈ آل دا اسٹوڈنٹس ٹو دا یونیورسٹی. اللہ کے فضل سے اس وقت تک 99% بچے ہمارے گریجویٹ ہیں، کوئی ایک بھی ڈراپ نوکری نہیں، اسے چھوڑی نہیں تعلیم، اس نے تعلیم نہیں چھوڑی. ہم نے ان کو یہ ایک میسج دیا کہ یور منیمم ڈیسٹینیشن in your education is graduation. If you want to become farmer, become after graduation. Even if you want to become barber, after graduation. اتنی آپ امپورٹنس سمجھتے ہیں ایجوکیشن کے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو سیر کرنے گئے تھے وہاں پہ اور وہاں پہ اتنا بڑا ادارہ بنا دیا، اوبویسلی دل کیا یا خدا کی طرف سے رحمت ہوئی. یہ سارا ادارہ جب چل نکلا، اتنے بچے وہاں سے پڑھنے لگے، لوگوں میں خیرات بٹنے لگی، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ ایسا جو منفرد ہو، کوئی فیلنگز، کوئی مادی طور پہ یا کچھ اس طرح کا، ذرا بتائیے گا. مادی طور پر تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نہ میرا یو کے میں گھر ہے نہ یہاں ہے، اور یہ ادارہ جو ہے وہ فی پیئنگ تو ہے نہیں کہ ہمیں اس سے انکم ہوگی. ہم نے ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ دوڑ کر کے ان پر خرچ کرنا ہے نا. تو مادی طور پر تو آؤٹ آف دی باکس ہے. مادی طور پر ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت آپ خلوص نیت کے ساتھ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا. اس لیے یہ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ، کبھی ڈاؤن اور کبھی اپ، الحمدللہ 21 سال چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہاں میں رہوں یا نہ رہوں یہ چلتا رہے گا. ایسا نظام آپ نے بنا دیا ادارے میں انشاءاللہ. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ کلاس 7 میں آ گیا تو کیا یہ اسکول دوسرے اسکولوں کی طرح ہے؟ نو ڈاؤٹ اس لحاظ سے تو دوسرے اسکولوں کی طرح ہے کہ اس میں میتھ پڑھایا جاتا ہے، سائنس پڑھائی جاتی ہے، لیکن
اس لحاظ سے وہ ان سے بالکل منفرد ہے کہ ہم فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ہم پاکستان کے کسی لوکل بورڈ آف ایگزامینیشن کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی میری ایک اپنی رائے ہے کہ یہ سارے کے سارے لوکل بورڈ جو ہیں وہ کرپشن بیسڈ ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس سے ابو اونچے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک ہم فیڈرل بورڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ فیڈرل بورڈ کا جو سلیبس ہے وہ بھی ان کو اس طرح کا ذمہ دار پاکستانی نہیں بنا سکے گا۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، امتحان تو ہم نے ڈگری والا جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کا ہی دلوانا ہے، تاکہ یہ دوڑ میں، پڑھائی کی دوڑ میں، ڈگری کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے نہ رہیں۔ لیکن اصل انگریڈینٹس جو ہر پاکستانی کو اچھا پاکستانی بننے کے لیے ضروری ہے وہ ہے سیرت آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری میسج آف اقبال۔ یہ دو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں اپنے سلیبس میں۔ تیسرا ہم نے اس کو ریزیڈنشل بنایا ہے تاکہ ان کا پورا ٹائم فل ڈے وہ یوزفلی یوز ہو جائے۔ چوتھا ہم نے دنیا اور دین کو اس کالج میں اکٹھا کر دیا ہے۔ بچے 3 میڈیم ہیں، ہر بچہ اردو بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا یہ مطلب نکلا کہ یہ بچے سیرہ فوکس ہیں، یہ بچے میسج آف اقبال فوکسڈ ہیں، یہ بچے قرآن اور حدیث فوکسڈ ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی ہے تو حدیثیں یاد بھی کرتے ہیں اور حدیث پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک یونیک اور منفرد قسم کا پروجیکٹ ہے جو دوسروں سے مختلف ہے۔ دوسروں سے مختلف ہے۔ اور یہ جو ہم نے عربک پر زیادہ زور دیا ہے، میں نے اس کا ذکر تھوڑا بہت کیا تھا یہاں، لیکن اس کی برکات بھی بہت ہیں۔ ایک اللہ اکبر، ایک ہمارا عالمنائی جو پہلے اوپن میرٹ پر اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوا، وہ اپنی ٹریننگ لے کر کے پشاور سے واپس آ رہا تھا اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے۔ تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے کبھی رکتی ہے کہ چائے وائے کے لیے کسی جگہ، تو وہ اترا اور ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا، چائے منگوائی اس نے۔ 3-4 لوگ اور ایک بچہ اس کی ٹیبل کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ 3 بندے جو بڑے تھے، مولوی سٹائل کے تھے، وہ اس بچے کو کنونس کر رہے تھے کسی چیز پر، لیکن بچہ ایسے تھا جیسے بوندلا ہوا ہے، جیسے گھبرایا ہوا ہے اور کنفیوزڈ ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے آیت پڑھی اس بچے کے سامنے، اور وہ آیت یہ تھی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ ترجمہ وہ بچے کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے لوگ واجب القتل ہیں۔ اب اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اس بچے کو کوئی بم بلاسٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بچہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا سر جی مجھے پتہ نہیں آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا یہ غلط کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتہ کہ غلط کیا، آپ کو قرآن مجید کا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا سر جی میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ہمارے ادارے نے، ہمارے اسکول نے ہمیں عربی بھی سکھائی۔ اب جس وقت وہ چلے گئے اٹھ کر، وہ اس کے بعد فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، تو ہمارے بردر کو، عالمنائی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ضرور بہت گڑبڑ ہے، لہٰذا انہوں نے ان کی رپورٹ کر دی۔ رپورٹ کی تو اللہ نے بہت بڑے حادثے سے پاکستان کو، بلوچستان کو بچا لیا۔ میں بعض اوقات یہ واقعہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ عربی کی برکت، عربی زبان، یہ آپ خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں تو یہ اس کا امپیکٹ ہے سوسائٹی میں۔ اسی طرح تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے بڑے علاقے کو کور کیا اور وہاں پہ
خیر کا کام کر رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, لوگوں میں علم پھیلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام کاموں میں برکت ڈالے, آپ کو صحت و سلامتی والی عمر عطا کرے. یہ کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے آئے گی. نہیں, ہم اس کو انشاءاللہ آبویسلی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اسی طرح بیان کریں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ برادر عبدالکریم ثاقب صاحب جو ہیں وہ کس طرح لوگوں میں خیر کا, نیکی کا اور عمل کا جو جذبہ ہے وہ ابھار رہے ہیں, لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان کے تمام اضلاع کے جو لوگ ہیں ان کو, جو وہ لوگ جو بیچارے بہت غریب ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, ان کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں, کھانا اور رہائش دے رہے ہیں, بلکہ فیوچر میں بھی ان کے لیے کنیکٹیوٹی کا, نیٹ ورکنگ کا ایک پورا کلب بنا دیا ہے جہاں پہ سارے ایلومنائی مل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں 3 انٹرنیشنل زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خیر کا کام وہ بھی آگے پھیلاتے ہیں, نیکی کا عمل آگے پھیلاتے ہیں. تو اس طرح الہجرہ تو اس طرح الہجرہ ٹرسٹ جو ہے اسکول اور کالج کے ذریعے اپنا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. صرف عبدالکریم ثاقب صاحب سیر کرنے گئے اور انہیں وہ علاقہ پسند آیا اور وہاں پہ پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان خلوص دل سے, نیک نیتی سے کام شروع کرتا ہے تو ایک بندے کا ایک عمل وہ دہائیوں تک کے لیے پازیٹیوٹی کے لیے امپیکٹ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی کہانی جان کر خوشی ہوئی ہوگی اور آپ یقینی طور پہ ان کے لیے دعا گو ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.